الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، اس پروگرام جستجو میں جو ہم جستجو کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کی طرف متوجہ رہیں اور اس ماہ مبارک یعنی شعبان کے مہینے میں، جس میں اللہ رب العالمین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی رحمتیں بندوں کے اوپر اس طرح نازل ہوتی ہیں جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو مل کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ جستجو آپ کے سامنے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، اس میں مختلف علماء کرام اپنے اپنے وقت پر مختلف باتیں آپ کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں، چونکہ مہینے کی مناسبت سے اور موقع محل یہی ہے کہ شعبان جیسے مبارک اور متبرک مہینے میں اس میں آپ کی توجہ اس میں دلائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اصل چیز جو ہے وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال اگر مجھے اور آپ کو میسر ہو جائیں تو اس میں کامیابی ہے۔ بلکہ عجیب حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور دیکھا کہ جہاں پہ ان کا مصلی پڑا ہوا ہے وہاں پر ایک رسی بھی لٹک رہی ہے چھت کے اوپر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مصلی کے اوپر رسی کے لٹکنے کا کیا مطلب؟ فرمایا جب سے آپ نے کہا ہے کہ اپنے اپنے اعمال سے بخشش اور مغفرت ہوگی تو اس دن سے پھر میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں عبادت کم کرتی ہوں، مجھے زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ جب میں کھڑی کھڑی کبھی مجھے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو میں اپنے بالوں کو اس سے باندھ لیتی ہوں تاکہ مجھے جھٹکا لگے اور میں پھر ذرا ہوش میں آ جاؤں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے جو خاص بندے ہیں نا، ان کا کام ہے عبادت کرنا۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔
وہ ہر طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ماہ شعبان ہے اس میں جتنی زیادہ کوشش کی جائے، جتنی زیادہ محنت کی جائے اتنا کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا تعلق نصیب کرے۔ تو چونکہ مولانا علی انور صاحب تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں، بہرحال اب وہ تشریف لا چکے ہیں تو وہ اپنے بیان سے مستفیض فرماتے ہیں۔ جی حضرت۔ جزاکم اللہ خیر حضرت، معذرت کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و سلامتی اور خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو بھی خیر و برکت اللہ کریم نے رکھی ہیں ہم سب کو، پوری امت کو پورا حصہ اللہ نصیب فرمائے۔ رمضان کی بھرپور تیاری کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب سے آپ مستفید ہو رہے تھے، کافی عرصے بعد حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہم بڑے مشکور ہیں حضرت کے، ہم نے بڑا مس کیا حضرت کو، لمبے سفر پہ گئے ہوئے بھی تھے، اس کے بعد بھی کافی عرصہ ہم حضرت کے بیانات سے محروم رہے۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ اب یہ سلسلہ جاری فرمائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بہت بڑے جید عالم ہیں الحمدللہ، حضرت کا ایک خاص طرز بیان ہے، ایک خاص طرز خطاب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سے بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے آپ مختلف علماء سے، مختلف مفتیان کرام سے الحمدللہ سن رہے ہوں گے اور سنتے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر کس قسم کے اعمال ہمیں کرنے چاہیے، اور اس مہینے کے اندر جو خرافات ہیں اس سے ہمیں کس انداز سے بچنا چاہیے، اور کرنے والے اعمال کیا ہیں، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس مہینے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس مہینے کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ہیں جو رجب کے مہینے میں، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رجب کا چاند نظر آتا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلا جو عمل تھا کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس دعا سے لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والی کون سی ہستی ہے، یہ کون دعا مانگ رہا ہے، کہ وہ ہستی ہے، فرمایا شاعر نے کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر کہ جن کی ثنا اور حمد اور تعریف ممکن ہی نہیں ہے، ہم اپنی ناپاک زبان، محدود الفاظ، ہر چیز کا دائرہ بڑا محدود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ثنا کا۔ یہ وہ ہستی اللہ پاک سے مانگ رہی ہے، اللہ پاک سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، ان دونوں مہینوں کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا دیجیے۔ ناظرین، یہ برکت کا لفظ ہم لوگ بارہا سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم سمجھیں کہ اس برکت کا مفہوم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تعریف کی ہے کہ دیکھو، برکت کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی کا نام برکت ہے، کہ برکت اگر کسی چیز میں ہو جائے تو آپ کی وہ ساری ضرورتوں کے لیے سفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ اب کثرت کیا ہے؟ کثرت ایک اندازہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال کثیر ہوگا تو میرا سارا کام ہوگا، اور بیچارہ اندازہ لگاتا ہے، اور اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن برکت اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی کا نام ہے۔ اب برکت کسی چیز میں ہو جائے، پہلے کہ ہمارے علماء اکابرین گزرے، دیکھیں ان کی زندگیوں میں برکت،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں برکت دیکھیں کہ چھوٹی سی عمر میں ڈھیر ساری کتابوں کے مصنف، اپنے آپ میں ایک پوری امت کے برابر کام کر کے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسر محدث۔ ایسا نہیں کہ ان کی زندگیاں کوئی 200 سال 500 سال ہوا کرتی تھی، نہیں، مشکل سے ان کی کسی کی زندگی 50 سال، کسی کی 60، کسی کی 70، لیکن مختصر سی لمحات کے اندر ناظرین یہ لوگ وہ کام کر کے گئے ہیں کہ آج ہم سب مل کر، ایک امت مل کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیسے ہوا ایسا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں، ان کی عمروں میں برکت پیدا کر دی کہ مختصر سی عمر میں ڈھیر سارا کام کر کے چلے گئے، ڈھیر سارا ذخیرہ آخرت بنا کے اور صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ برکت فرما، رجب کے مہینے میں برکت نازل کر دے ہمارے لیے، برکت پیدا فرما دے، اور رجب کے اور شعبان کے مہینے میں کیا مطلب کہ ان 2 مہینوں میں ہمیں اتنی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اتنی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم یوزڈ ٹو ہو جائیں، تیار ہو جائیں، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، قلبی اعتبار، تو ہر اعتبار سے ہم تیار ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ یعنی ان 2 مہینے کے اندر اتنی برکت دے دے کہ ڈھیر ساری نیکیاں ہم کر گزرے یہ مہینہ۔ آپ اس مہینے کا اندازہ یہ لگائیں، ابھی حضرت شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی چیز کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت اپنی جانب کریں۔ اس سے بڑی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے نسبت کی؟ تو یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مکرم مہینہ ہے، اتنا با احترام مہینہ ہے۔ اب شعبان اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ تشعب سے ہے۔ تشعب کے معنی ہوتے ہیں پھیلنے کے، چونکہ اس مہینے کے اندر نیکیاں پھیل جاتی ہیں، نیکیوں کا موسم بہار آن، جس طریقے سے بارش ہونے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے اہل خرد باشعور لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب اچھی سی بارش ہونے والی ہے، تو اسی طریقے سے نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے۔ اصل میں ہم لوگ مادہ پرست لوگ، ہمیں چونکہ عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہے الا ماشاءاللہ، عبادت کی لذت سے ہم محروم ہیں، تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، تلاوت کیا چیز ہے، تراویح کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے عالم گزرے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اللہ کریم، یہ جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں نا، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ پاک جنت میں ان الفاظ اور ذکر و اذکار کے اسرار منکشف فرمائیں گے ہم پر۔ کہ مثال کے طور پہ آپ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بظاہر ایک سینٹنس، ایک جملہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہو کہ ہم نے کیا پڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے لوگوں یہ 2 کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وخفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، وثقیلتان علی المیزان، لیکن ترازو میں بہت بھاری، بہت ہیوی۔ اب بظاہر ہماری عقل تو نہیں سمجھ سکتی نا کہ یہ کیا ہے سبحان اللہ بحمدہ، ہم نے تو سیکنڈ بھی شاید نہ لگے، 10 سیکنڈ بھی نہ لگے، ہم نے کہہ دیا، اور اتنی مختصر سے عمل پر اتنا اجر۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان الفاظ کے حوالے سے جو اسرار و رموز ہیں اس کا انکشاف فرمائیں گے کہ بندو آؤ میں بتاؤں کہ سبحان اللہ کے اندر کیا اجر ہے، سبحان اللہ کی روح کیا ہے۔ ایک تو سبحان اللہ الفاظ ہے، الفاظ کے اندر اس کے معانی، اس کے حقائق ہیں، معارف ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ وہاں منکشف ہوں گے۔ آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، فرمائے کہ آدھی فضا بھر گئی۔ ہمیں تو نہیں اندازہ ہے، ہماری تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے پر اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنا ریوارڈ، اتنی درجے بلند۔ ہمیں تو نہیں، کیونکہ ہم نا آشنا ہیں، ہم ناواقف لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ کیا ہے۔ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ، بہت بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے گزرے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو تم سبحان اللہ، الحمدللہ، جو تم ذکر کرتے ہو، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ذکر تم معمولی سمجھتے ہو، ایک زبان سے ہم نے رٹا لگا دیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ یقین جانو کہ اگر اللہ پاک نے 1 مرتبہ کا بھی تمہارا سبحان اللہ قبول کر لیا، تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔
ایک مرتبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ پاک کے اگر مقبول ہو گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکی کرتے رہیں. بہرحال سورہ حدید کے میں نے چند آیات پیش کیے ناظرین. اللہ کریم فرماتے ہیں سابقو، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کمپٹیشن، جیسے دنیا میں آج مادی چیزوں کے اندر کمپٹیشن میں ہم لگے رہتے ہیں. فلاں کی گاڑی اچھی تو ہماری کیوں نہیں بھائی، فلاں کا 1 پلاٹ تو ہمارا 2 پلاٹ، فلاں نے 4 تو ہمارا 5. تو اللہ کریم ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے بندو آؤ میں بتاؤں کہ کن چیزوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا، میں بتاؤں کہ کن چیزوں میں طلب کرنی چاہیے، کن چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے. تو فرمایا سابق، واؤ میں بتاؤں کہ سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. کس چیز میں؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے لیے، اس جنت کی طرف آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. یعنی ساری زمین اور آسمان کو آپ اگر جوڑ دیں، اور جوڑنے کے بعد جتنی چوڑائی بنتی ہے وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ناظرین. کیونکہ ہمارے یہاں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں سب سے بڑی جو وسعت ہمیں جس چیز کی نظر آتی ہے وہ آسمان اور زمین کی. گھر کی وسعت، ہال کی وسعت، مسجد کی وسعت، کسی میدان کی وسعت، کسی گارڈن کی وسعت. سب سے بڑی وسعت کس چیز کی ہمیں نظر آتی ہے؟ آسمانوں اور زمین کی. تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے بندو تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ وسیع جو چیز ہے وہ آسمان و زمین. تو یاد رکھنا کہ ساری زمینوں کو اور سارے آسمانوں کو جب تم جوڑ دو گے اور اس کی جتنی وسعت بنے گی، بس اتنا سمجھ لو تمہارے سمجھانے کے لیے. اب ایئر 1 کے بچے GCSE کے مسائل اور باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایئر 5 کے بچے میڈیسن کی باتیں نہیں سمجھ. اسی طرح ہماری جو عقل ہے ناظرین، جو شعور ہے، جو فہم ہے، بہت محدود ہے. ہم جنت کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ عرض السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر. اور جانتے ہو یہ میں نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے بندو یاد رکھنا یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت فرماتی ہے. جنت کی نعمتیں تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہوں گی. بڑے سے بڑا عبادت گزار ناظرین اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. ایک موقع پر ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت کر کے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، بڑی جرأت کے ساتھ پوچھا. لیکن صحابہ کرام اتنے سچے تھے کہ ان کے یہاں تصنع نہیں تھا، تکلف نہیں تھا، منافقت نہیں تھی. ظاہر جو کچھ دل میں آیا زبان پر، جو زبان پر وہ دل میں، جو عقیدہ ہے وہی عمل ہے، جو عمل ہے وہی عقیدہ ہے. آج ہمارے یہاں فرق آ گیا نا کہ عقیدے کا ڈائریکشن مشرق کی طرف، ہمارے اعمال کا ڈائریکشن مغرب کی طرف، بالکل اپوزٹ ایچ ادر. ہمارے عقائد کچھ اور، ہم جب عقائد اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والا بڑا خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑے عقیدے کے حاملین لوگ ہیں. اور جب ہمارا کوئی عمل دیکھتا ہے تو وہ شرما جائے. تو ان صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، میں بھی اللہ کے فضل سے. ہماری آپ دیکھیں ہما شما ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہماری کیا نماز، ہمارا کیا روزہ، ہماری کیا زکوٰۃ، ہمارا کیا ذکر، کیا اذکار. من عالم ہر شخص خوب جانتا ہے، ہر شخص خوب جانتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اللہ پاک نے، دیکھیں دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. آپ لمبے سفر پہ جائیں تو آپ کئی دن پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. چھوٹا سفر ہو تو کم تیاری. چونکہ یہ مہینہ اتنا عظیم مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا. شعبان کا مہینہ، خاص کر کے 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، نصف شعبان کی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. شاہ صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس مہینے میں بھرپور تیاری کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دیں. تو اپنے ہم نظام الاوقات کو اور جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے حصے کا کام وہ ہم ضرور کریں. جی شاہ صاحب. ماشاءاللہ. تو یہ جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ برکت جو ہے جی وہ مل جائے. صحیح، بالکل. تو برکت اصل میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ برکت قبولیت کی بات ہے. بالکل. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں
وہ کوئی بندہ نواز ہے، کوئی ذرہ نواز ہے۔ ذرہ نواز، تو اللہ تعالیٰ ایک بندہ بڑا کام کرتا ہے اس کا قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں میری تعریف۔ تعریف ہو جائے۔ جب اس کی پھر تعریف دنیا میں ہو جاتی ہے، اس بیچارے کو آخرت میں کچھ نہیں کچھ ملتا۔ نہیں، بالکل اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری قبولیت آگے ہو جائے، صحیح، اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے، تو اس بندے کے لیے دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ بلا شبہ۔ اور کسی بزرگ کی ماشاءاللہ کیا خوب، بڑوں کی کہتے ہیں بات بھی بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس میں ہمارا یہ مقصود نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ضرور ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو اتنا لے لو جتنی ضرورت ہے، اور آخرت کو اتنا لے لو جتنی ہماری اس کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ بلکہ میرے استاد مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں، ان کی ایک بڑوں کی کہتے ہیں وہ بات ہی بڑی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کو اتنا حاصل کرو جتنی اس کی ضرورت ہے، اور آخرت کو اتنا حاصل کرو جتنی اس کی ضرورت بلا ہے، شبہ۔ کیونکہ وہ ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ ہماری عارضی زندگی ہے۔ جو بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور چونکہ اس ماہ مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے روزے رکھتے، یعنی شعبان میں اتنا اہتمام روزے کا ہوتا کہ یعنی بہت کم دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا، زیادہ شعبان کے مہینے میں پے در پے یعنی روزانہ روزہ رکھا، زیادہ دن روزے رکھے۔ تو اگر میں اور آپ ویسے تو سردی کا مہینہ ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس سنت پر تو عمل ضرور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا ہے، تو اسی اعتبار سے اس میں ہی کوشش کر لیں، تاکہ نبی کی ہر سنت اور نبی کا ہر طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اور آپ اپنانے میں کامیاب ہو گے تو کامیابی ہے۔ کامیابی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اس کو کرو، اور آخرت کی کامیابی اس ضرورت سے کرو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی بزرگ نے بہت خوب کہا کہ دنیا ایسے ہے جیسے ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے، اور اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ پانی کو اپنے دل اور دماغ میں نہ آنے دو، کشتی اتنی دنیا کی طرف توجہ نہ دو کہ وہ تمہارے دل اور دماغ میں آ کے تمہاری کشتی کو ڈبو دے۔ ہاں، اتنی تمہاری اجازت ہے، اتنی تمہاری ضرورت ہے کہ پانی ہوگا تو اس کے اوپر کشتی چلے گی۔ تو اس طرح میں نے اور آپ نے اگر کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل ہمیں زیادہ بہتری اسی کی طرف ہے کہ ہمارے اعمال زیادہ ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے چونکہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اور اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو وہ بندے، وہ میرے خاص بندے ہیں، والذین یبیتون لربہم، جی جو رات کو گزارتے ہیں اس طرح، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، اپنا ٹائم اس طرح گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں راضی کرنے کے دن اور موقع جب مجھے اور آپ کو میسر ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی بات کی کہ وہ اپنے بالوں کو باندھ لیتی، تو پھر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر آپ نے رسی کھلوا دی، فرمایا اپنے جسم پر بوجھ نہیں ڈالنا، جتنا آسانی سے عبادت ہو سکتی ہے اتنا کرو، اور جب نیند کا غلبہ ہے تو پھر سو جاؤ۔ سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔ جاگنا تب عبادت ہے جب آپ کے پاس طاقت ہے اور جسم مان رہا ہے تو آپ عبادت کریں۔
Thank you.